الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دامت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ جو سورۃ حشر نمبر 59 ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر 22 23 اور 24 انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ کا درس ہوگا۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا
جو کامل اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ جن صفات کا ذکر ہوا ہے وہ قرآن مجید میں صرف 2 مقامات پر آتی ہیں۔ ایک یہ جو 3 آیات ہیں سورہ حشر کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا ذکر آتا ہے، تقریباً 19 صفات کا ذکر ہے اور ایک لفظ اللہ جو اس کی ذات ہے اس کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ 20 جو ہے نا اللہ کے اسماء گرامی اور اس کی اوصاف ان 3 آیات میں موجود ہیں۔ اور ایک جو ہے نا سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ تو ان 2 آیات 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے صفات کا بہت خوبصورت انداز میں ذکر آیا ہے اور دونوں کی بڑی شان ہے۔ جیسا کہ کئی احادیث میں آتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو سورۃ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی جس کو بولتے ہیں، اس کی شان سب سے زیادہ ہے، بہت شان کی مالک ہے یہ آیت کریمہ آیت الکرسی۔ اور یہ جو سورہ حشر کی 3 آیات ہیں اس میں آپ کو 2 احادیث سناتا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں ذکر کیا ہے، اور ترمذی شریف جو سیاستہ کی حدیث ہے اس میں بھی یہ حدیث پاک جو ہے باب و فضائل القرآن، جہاں قرآن کی فضیلتوں کا ذکر ہے، وہ ترمذی شریف میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کے وقت یعنی صبح کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز سے پہلے صبح کے وقت جو شخص یہ 3 آیات کریمہ پڑھے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شروع کرے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جو اس طریقے سے یہ سورۃ کریمہ کی یہ 3 آیات کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، استغفار اور توبہ کرتا رہتا ہے اس شخص کے لیے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد جو شخص پھر اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی آخر تک پھر 3 آیات کریمہ اس طریقے سے پڑھتا ہے، تو رات کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتہ اور مقرر فرماتا ہے جو صبح تک اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی ہر روز صبح کے وقت بھی پڑھے اور مغرب کے وقت بھی پڑھے تو 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو، یہ نہیں کہ وہی فرشتے اور نئے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقرر فرماتا ہے کہ وہ اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص اس دن فوت ہو جائے، دن کو فوت ہو جائے تو شہادت کا درجہ لکھا جائے گا، اور اگر شام کو مغرب کے بعد وہ رات کو فوت ہو جائے تو شہادت کا درجہ اس کے لیے لکھا جائے گا۔ یہ تو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد بن حنبل میں اور ترمذی شریف میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے۔ دوسری حدیث پاک جو ہے وہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کا ذکر کیا، اور ابن عدی نے اس کو اپنی کتاب الکامل میں ذکر کیا کہ نبی کریم یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص رات یا دن میں یعنی فجر کو یا مغرب کو جو ہے یہ سورۃ حشر کی یہ 3 آیات کریمہ پڑھ دے اور اس کو جو ہے نا اس رات کو یا اس دن میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو یہ 3 آیات کریمہ ان کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، اور پڑھنے کا طریقہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فجر کے وقت پڑھے، مغرب کے وقت پڑھے، اور اس کو اس طریقے سے پڑھے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ یہ 3 آیات کریمہ پڑھیں۔ ایک تو یہ کہ 70,000 فرشتہ آپ کے لیے دعا گو اور استغفار کرنے والا رہے گا، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کی پڑھنے والے کی اگر وفات ہو جائے تو وہ شہید لکھا جائے گا اور جنت الفردوس اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ آیات کریمہ قرآن مجید کی یہ 3 آیات کریمہ کتنی ان کی شان ہے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی وہ تو بہت مشہور ہے کہ آیت الکرسی جو ہے جو آدمی پڑھے گا اس شیطان کے فتنوں سے، جنات کے فتنے سے، لوگوں کے فتنوں سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اب یہ جو ہے نا یہ آیات 3 آیات کریمہ یہ شروع ہوتی ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں جی، یہ پہلے جو ہے نا اللہ کا اسم ذاتی اللہ یہ مذکور ہوا، یعنی وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پورا جملہ ایسا ہے کہ جو کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اس خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ جملہ جو ہے اس کے لیے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ ہے جو انسان کو کفر سے اسلام کی طرف لاتا ہے، یہی جملہ ہے جو جس کا عقیدہ رکھنا انسان کو ایک مومن اور مسلمان بناتا ہے، اور پوری زندگی کے چاہے اس کی زندگی کے 200 سال کا ہو، 1000 سال کا ہو، 1500 سال کا ہو، 3000 سال کا ہو، اتنی عمریں تو لوگوں کی نہیں ہیں نا کفر میں، کہ شداد تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے، اور دیگر لوگ تھے جن کی عمریں ہزاروں سال تھی۔ تو اگر وہ ہزاروں سال کفر کرتے رہے تو اگر ایک دفعہ وہ یہ مان لیتے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو ان کے ساری زندگی کے ہزاروں سال کے گناہ معاف ہو کر وہ مومن ہو جاتے۔ تو یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی اسم ہے۔ جیسے مثال آپ کو میں دوں اس کی، جیسے آدمی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کا ایک نام رکھتے ہیں، جو بھی نام رکھتے ہیں، ہر آدمی نے اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں تو اولاد کا نام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ مختلف اسکولوں میں جاتا ہے، کالجز میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اور وہ بہت سارے کاریگروں کے پاس جاتا ہے، ڈیفرنٹ قسم کے وہ اپنے کام سیکھتا ہے۔ تو اگر وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو لوگ اس کو جب بلاتے ہیں تو اس کو نام نہیں بلاتے، کیا بلاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ گویا اس کا صفاتی نام ہے۔ اگر وہ انجینئر بن جاتا ہے تو لوگ اس کو انجینئر صاحب کر کے بلاتے ہیں، اگر وہ ٹیچر لگ جاتا ہے تو اس کو استاد صاحب کر کے بلاتے ہیں، اگر وہ جو ہے نا کوئی جو ہے کیمسٹ بن جاتا ہے تو اس کو کیمسٹ کا نام دیا جاتا ہے، ہاں جی، سائنس پڑھ لیتا ہے اور اس کو سائنٹسٹ بلاتے ہیں۔ تو اور جو اگر وہ مستری بن جاتا ہے، مکینک بن جاتا ہے تو اس کو جو ہے مکینک یا استاد یا ڈرائیور یا جو بھی اس کا شغل ہے اس کو بلاتے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ہے؟ صفاتی نام ہے بلا تشبیہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے میں ناموں کی تشبیہ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے۔ کیا مثال دی ہے؟ کہ اللہ کا ایک نام ذاتی ہے، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ ترمذی شریف میں اور احادیث کی کتابوں میں جو اسماء گرامی آئے ہیں نا اللہ کے، وہ 99 نیم آئے ہیں۔
جو حدیث میں ہے 99 نیم آئے ہیں، اور اس کے ساتھ عزیز بھی یہ آیا ہے کہ جو شخص ان کی تلاوت کیا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ تو وہ ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو 99 نام اللہ تعالیٰ کے، ان میں ایک نام ذاتی آتا ہے اور باقی نام صفاتی ہیں۔ تو 99 نیم جب آدمی کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی 99 میں ان کا حصر نہیں ہے کہ صرف 99 نام ہو اور اس کے علاوہ نہ ہوں۔ بعض لوگوں نے، بعض بزرگوں نے، محدثین نے اللہ تعالیٰ کے 1000 نام بھی لکھے ہیں، بعض محدثین نے اس سے زیادہ بھی لکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو سیاستہ میں آتے ہیں یا عام کتابوں میں آتے ہیں وہ تو ہیں 99 نیم، لیکن جو دوسری کتابوں میں بعض علماء نے جو لکھے ہیں انہوں نے 100 سے زیادہ لکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا وہ 100 میں بند نہیں ہیں، لیکن مشہور کیا ہے 100 ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ 100 بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت فرما دیتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، ان کے نام بھی جو عام قرآن مجید کے گتوں پر آپ نے لکھے ہوئے ہیں وہ 99 نیم لکھے ہوتے ہیں آپ کے نام بھی، لیکن آپ کے نام بھی ہزاروں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو محدثین نے لکھے ہیں، ہزاروں نام لکھے ہیں ان کے۔ کچھ لوگ ان سے واقف ہیں، کچھ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کے نام جو، اسی طرح بعض حضرات نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی 99 نام لکھے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے نا ایک میں یا 99 میں بند نہیں ہے، حضور کے نام بھی زیادہ ہیں، اللہ کے اسماء گرامی بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ سارے نام جو اللہ کے ہیں نا یہ اسماء حسنہ ہے۔ 2 مقام پر سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے اور یہاں بھی فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے نام بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کے نام بہت خوبصورت ہے۔ کیا مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن ناموں کا ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر احادیث میں کیا، وہی اللہ کے نام ہے۔ اور اللہ کے نام جتنے بھی ہیں نا، اللہ کے نام توقیفیہ ہیں۔ توقیفیہ معنی اس کا سمجھ لیں کہ توقیفیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں نازل فرمائے یا انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے نام جو ہے وہ بیان فرمائے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جن کا ذکر کیا، وہی نام اللہ کے ہیں اور وہی خوبصورت نام ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنی طرف سے اللہ کا نام مقرر کر لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور ان کو اسماء حسنہ نہیں کہیں گے۔ جیسے آپ انڈیا چلے جائیں تو انڈیا میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ یہ ایشور جو کہتے ہیں، ایشور بھی میرا خیال ہے اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھے انڈین لینگویج تو نہیں آتی لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ایشور بھی خدا کو کہتے ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے پربھو یہ بھی خدا کو کہتے ہیں، رام بھی خدا کو کہتے ہیں، یا بھگوان بھی خدا کو کہتے ہیں، یا جیسے گاڈ یہ بھی خدا کو کہتے ہیں، یا سیور خدا کو کہتے ہیں۔ یا جتنے بھی مختلف زبانوں میں اللہ کے نام لوگوں نے مقرر کیے ہیں، یہ اسماء حسنہ نہیں ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں یا احادیث مقدسہ میں آئے ہیں، ان کو اسماء توقیفیہ کہتے ہیں۔ میں نے بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ توقیفیہ وہ اسماء ہیں، وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام اللہ کے لیے مقرر فرمائے، وہ نام اللہ کے ہیں اور وہی اسماء حسنہ ہیں۔
اب جو ہے بعض لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جیسے خدا ہے، خدا یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، نہ یہ قرآن میں آتا ہے نہ یہ حدیث میں آتا ہے، لیکن ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو جو جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو ہے ترجمہ ہے۔ جیسے مالک، اللہ کا نام مالک ہے نا، تو مالک کا کیا معنی ہے؟ جیسے خدا ہے، خدا مالک کا معنی ہے، اور اس کا معنی، خدا کا معنی کیا فارسی میں؟ خود آئندہ در ہستی خود بدیگر محتاج نیست، یہ معنی ہے خدا کا، خود آئندہ در ہستی خود بدیگر محتاج نیست۔ اللہ تعالیٰ یعنی خدا کا معنی کیا ہے کہ اپنی ذات جو ہے اس میں وہ کسی اور شخص کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، تو مالک کا بھی یہی معنی ہے۔ تو یہ جو اگر کسی کو وہم ہو، جیسے میں بہت پہلے، بہت سالوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں ایک صاحب تھے ویل چیئر پر، پاکستانی تھے، اور مجھے شاید اشرف نام تھا ان کا یا کیا تھا، اگر میں بھول رہا ہوں، تو ان کا جب وہ کسی سے بھی ملتے تو ان کا جھگڑا یہی ہوتا تھا کہ اللہ کو خدا نہ کہو، اللہ کو خدا نہ کرو۔ میں نے اس کی زبان سے سنا، وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کہ اللہ کو خدا نہ کہو، اس لیے کہ خدا جو ہے اللہ کا نام نہیں ہے۔ تو ان کو شاید یہی ہوگا کہ یہ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، تو یہ اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تو اس کی کوئی ریزن تو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ کا نام خدا لکھا ہے، اللہ کا۔ تو یہ نام جو ہے نا، تو ذاتی نام اللہ کا نہیں ہے، نہ صفاتی نام ہے، یہ ترجمہ ہے کسی نام کا، تو اس لیے خدا کہنا جائز ہے۔ اگر ترجمے کے طور پر، ہاں جی، آپ کسی کا جیسے غفار ہے تو آپ اس کا ترجمہ بخشنے والا کریں، اور کہیں یا اللہ تو اللہ بخشنے والا ہے، بخشن ہار کہتے ہیں نا ہم، تو یہ بھی ترجمہ ہے غفار کا۔ تو ترجمہ اگر کسی نام کا آپ کریں اور اس کو ریفر کر دیں اس اصل نام کی طرف جو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اپنی طرف سے ایسا کوئی نام مقرر کرنا، جیسے میں نے چند نام گنے ہیں جن کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، کسی اللہ کے کسی نام کا وہ ترجمہ نہیں ہے، ایسے ناموں کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے۔ یا اسی طرح لفظ اللہ جو ہے، یہ جو ہے نا، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اب اللہ کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، اللہ ایک مختصر سا لفظ ہے، ہاں جی، اور اس کی بڑی شان ہے، آپ اس کو ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں، اس کا تصور کریں، انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، اتنی پاور ہے اس نام میں۔ اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن التعقل والنقصان والزوال، یہ لفظ اللہ کا معنی ہے۔ اگر کسی کو اس معنی کا پتہ ہو تو وہ کبھی غلطی نہیں کھائے گا۔ یہ جو لوگ اللہ بول کر پھر اس کے غلط مفہوم لیتے ہیں، جیسا کہ جھگڑا آج کل پڑا ہوا ہے بہت سارے کاموں میں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اس معنی کا مفہوم کا خیال کرتے کہ اللہ وہ ہے هو الواجب الوجود، جس کا ایگزسٹ کرنا واجب ہے، ہر دور میں ہر وقت میں وہ موجود ہے، اس کا موجود ہونا واجب ہے، اور وہی واجب الوجود ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے یہ ممکن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے۔ مخلوق میں سے آپ کسی کو بھی لے لیں، اس کے اندر جو ہے نا، اگر اور کوئی عیب کسی میں نہ ہو، کسی میں نقص نہ ہو، تو ایک کمزوری جو مخلوق میں ہے نا، وہ اس کے ممکن ہونے کی ہے، کہ ہر مخلوق ممکن ہے۔ ہاں جی، ممکن کا کیا مطلب ہے؟ ممکن وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو، بعد میں ہو۔ تو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیا یہ ساری واجب الوجود ہے؟ یعنی جب سے اللہ ہے اس وقت سے مخلوق ہے تو کوئی بھی نہیں مانتا نا۔ جتنی بڑی مخلوق لے لیں، وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے۔ ایون جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام، فرشتے، ان کی بڑی شان ہے،
لیکن یہ پہلے موجود نہیں تھے. تو یہ بھی ممکن ہے. انبیاء ممکن ہے، ہاں جی، ممکنات میں سے ہیں. آسمان زمین ممکنات میں سے ہیں. فرشتے جو ہیں ممکنات میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی واجب الوجود ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ہے واجب الوجود کا معنی. یہ ہے کہ وہ واجب بالذات ہے، کہ اس کا ایگزسٹ کرنا مسٹ ہے، واجب ہے، ہر دور میں واجب ہے، اور اس کا موجود ہونا لازمی ہے. یہ ہے لفظ اللہ کا معنی. هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمال. جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جمع کرنے والا ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے. مثلا سچ، یہ ایک اچھی چیز ہے نا. اللہ اس کو جمع کرنے والا ہے. اللہ سچا ہے. صادق کہتا ہے نا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ تو صادق کس کی صفت ہے؟ اس اللہ کے اندر آتی کہ وہ صادق ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کسی پر رحم کرنا، یہ کتنی اچھی صفت ہے. رحمان ہے، اس کا معنی بھی رحمت ہے، کسی کو رحم کرنا. غفار، کسی کو بخش دینا. تواب، کسی کی توبہ قبول کر لینا. ہاں جی، خالق، پیدا کرنا. یہ سخی، کریم، غفار، غفور، یہ جتنی بھی صفتیں ہیں، اس کا معنی کتنا اچھا ہے. تو اللہ ان کو جمع کرنے والا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کے اندر موجود ہیں. یہ معنی ہے المستجمع لجمیع الصفات الکمال. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھی صفت ہو اور اللہ اس کا جامع نہ ہو. وہ اللہ کے اندر موجود ہے. یہ تو یہ معنی هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمال. اب دوسرا جو پیراگراف ہے یا دوسرا جملہ سینٹنس جو ہے لفظ اللہ کے معنی کا، المنزہ عن التعقل والنقصان والزوال. اور دوسرا سینٹنس یہ ہے کہ جمع کرنے والا ہے ساری اچھی صفتوں کا، اور المنزہ ہو، اور پاک اور صاف اور دور ہے ان چیزوں سے کہ وہ سمجھ میں آ جائے. والنقصان، نقصان پذیر چیز ہو اس سے، والزوال، اور زوال پذیر چیز ہو. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. سمجھے نہیں؟ اچھی صفات کا جامع ہے، اور وہ چیزیں، وہ صفتیں جو زوال پذیر ہوں، وہ صفتیں جو نقصان میں جانے والی ہوں، وہ صفتیں جو سمجھ میں آ جائیں. ہاں جی، کہ مثلا آپ اللہ کی رحمت کو سمجھ جائیں، کما حق ہو، اللہ کے غفور ہونے کو آپ سمجھ جائیں، اللہ کے رحیم ہونے کو آپ اس کو سمجھ جائیں، اللہ کے خالق ہونے کو آپ مکمل طور پر سمجھ جائیں. ہاں جی، اللہ کی ذات کو آپ سمجھ جائیں، اس کی صفات کو سمجھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے جیسے کہا، شیخ سعدی نے کہا، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، اے ہر قیاس اور گمان اور وہم اور سمجھ میں آنے سے جو وراء الورا ہے، بہت پاک ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. تو وہ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اور جو نقصان پذیر چیز ہو، جو نقصان کو پسند کرنے والی ہو، بندہ نقصان کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ ہاں جی، وہ زوال پذیر ہو، اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی. اسی کے تحت علماء نے لکھا کہ جو لوگ اس شک میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر کذب ممکن ہے، یعنی ایک بہت بڑا مسئلہ جو علماء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اس پر اگر قادر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ انسان بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا، تو اس مطلب انسان کی طاقت اس سے زیادہ ہوئی. سمجھے نا؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کذب جو ہے ممکن ہے، بولتا نہیں ہے. ممکن ہے، بولتا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ممکن ہے، اگر کسی نے منطق پڑھی ہو تو ان کو پتہ ہو کہ ممکن کے لیے وقوع لازمی ہے. ہاں جی، جو ممکن ہے، جس کو آپ کہتے ہو بول سکتا ہے، تو اس کے لیے بولنا جو ہے نا یہ بھی واقع ہو سکتا ہے. یہ قاعدہ ہے منطق کا. تو اللہ جو نقصان، جو کذب ہے، اب میں بتاؤں آپ کو، الکذب نقص فی الادیان کلہا. پورے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تک جتنے بھی دین آئے ہیں، جھوٹ ہر مذہب میں، ہر قوم میں
اور ہر نبی کی امت میں جھوٹ نقص رہا ہے. جھوٹ کیا رہا ہے؟ نقص. جب جھوٹ نقص رہا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا، سوسائٹی میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں جی. براہین قاطعہ جو دیوبندیوں کی کتاب ہے براہین قاطعہ، اس کے صفحہ 3 پر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مولوی جو خلیل احمد بیٹھوی ہے اور جو رشید احمد گنگوئی نے اس کی تصدیق کی ہے، ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے. کل کو یہ کہہ کہ کتاب میں نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے اس سے کذب ممکن ہے. لیکن یاد رکھیے علماء اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے رسالہ لکھا سبحان الصبوح، جس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ کذب جو ہے اللہ کی ذات سے ممکن نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کا معنی سمجھ جاتا کہ المنزہ عن التعقل والنقصان والزوال، کہ جو پاک ہے سمجھ میں آنے سے، زوال پذیر چیزوں سے اور نقصان پذیر چیزوں سے، جو پاک ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی وہ ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے نا، یہاں سے اس کی صفات شروع. یہ پہلا جو ہے نا ذاتی نام اللہ کا ہے، اس کے آگے 19 صفتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان 3 آیات میں آ رہی ہیں. کیا فرمایا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ. آج آپ ذرا غور سے سنیے کہ میں جو مسائل بیان کرنے لگا ہوں، ہمارے اوپر بہتان لگاتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارا عقیدہ خراب ہے. آج میں واضح کرتا ہوں اپنا بھی عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عقیدہ کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے. فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. یہ پہلی صفت ہے اللہ کی جو ان آیات میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا ہے، یعنی ہر غیب کا جاننے والا ہے اور ہر حاضر چیز کا جاننے والا ہے. غیب کس کو بولتے ہیں؟ غیب کا معنی کیا ہے میں بتاؤں آپ کو. غیب کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی یہ ہے کہ جو بندوں سے غیب ہو، جو بندوں سے غیب ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیب ہے. ہاں جی. وہ شہادہ، جو بندوں کے سامنے حاضر ہو، موجود ہو، اس کو شہادہ بولتے ہیں، حاضر بولتے ہیں. سمجھے آپ کہ مثلا ایک چیز ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ مسجد آپ کے سامنے ہے تو آپ کے سامنے ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے نا. بنسبت ان کے لیے یہ جگہ غیب ہے، لیکن ہمارے تو سامنے ہے نا. ہمارے لیے تو غیب نہیں ہے، ہمارے لیے تو سامنے موجود ہے. یعنی جو سارے بندوں میں سے ہر ایک کے لیے نہیں، کسی سے غائب ہو، کسی کے سامنے حاضر ہو، جو وہاں موجود نہ ہو اس کے لیے وہ غائب ہو، جو موجود ہو اس کے لیے وہ حاضر ہو. یہ کیا ہے؟ یہ غیب ہے. جن کے لیے موجود ہے ان کے لیے شہادت ہے، یعنی سامنے موجود ہے، اور جن سے غائب ہے ان کے لیے غیب ہے. یہ ہے اس کا لفظی معنی. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو سکے. جو حواس خمسہ سے، حواس خمسہ میں نے جمعہ پر بتایا تھا نا. حواس خمسہ کون سے ہیں؟ آنکھوں سے، ناک سے، چکھنے سے، ٹچ کرنے سے، سننے سے. یہ 5 حواس جو ہیں جو ان سے دور ہو وہ کیا ہے؟ غیب ہے. اور بداہت عقل بھی اس کو جو ہے نا سمجھ نہ سکے، اس سے جو دور ہو بداہت عقلی سے، وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے یہ کمرہ، یہ حال، یہ سچویشن، یہ شہادت ہے، ظاہر ہے. لیکن میں آپ سے کہوں کہ جی آپ جو ٹرکی میں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے غیب ہے. وہ سن سکتے ہیں آپ کے لیے غیب ہے. آپ سونگھ سکتے ہیں آپ کے لیے غیب ہے. آپ چکھ سکتے ہیں وہاں کی چیز کو، آپ کے لیے غیب ہے. ہاں جی. آپ ٹچ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے غیب ہے. سمجھے نا. یعنی جو ان حواس خمسہ سے دور ہو جس شخص سے، اس کے لیے وہ غیب ہے. اور جو اس کے سامنے ہو، جیسے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، تو آپ کے لیے میں حاضر ہوں، آپ کے لیے میں جو ہے نا شاہد ہوں، موجود ہوں. شہادت ہے، یہ سامنے موجود ہے. یا بدعت عقل بھی نہ ہو. بدعت عقل کیا ہے؟ مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب یا 50 فیٹ کے فاصلے پر
آپ کو دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، آپ کو دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، اب آپ کی عقل کیا کہے گی کہ یہاں بارش ہو رہی ہے یا یہاں آگ لگی ہے؟ آپ کیا سوچیں گے؟ یہ بدعت عقل ہے۔ تو جب دھواں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کا عقل یہ گواہی دے رہا ہے کہ دھواں جو ہے بغیر آگ کے نہیں ہوتا، تو یہاں کیا ہے؟ آگ ہے۔ اب جا کر کوئی دیکھے گا تو کہے گا آگ ہے، تو آپ کو کیا کہے گا کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ نہیں، یہ عقل جو ہے نا وہ بتا رہا ہے آپ کو۔ تو جو عقل کی بداہت سے بھی دور ہو اور حواس خمسہ سے بھی دور ہو وہ کیا ہے؟ غیب۔ اور جو ان چیزوں سے معلوم ہو سکے، جو آپ کے سامنے ہو، ان حواس خمسہ سے، یہ بدعت عقل سے، وہ کیا ہے؟ وہ شہادت ہے، وہ سامنے ہے۔ تو شہادت کو جاننے والا اور غیب کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، عالم الغیب و شہادت۔ یہ تو یہ بات یہاں تک آ گئی۔ ایک بات جو میں کلیئر کر رہا ہوں یہ ہے کہ ایک ہے وصف عالم الغیب، یعنی غیب کا جاننے والا اور شہادت کا جاننے والا۔ یہ بات کلیئرلی سن لیں، آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق غیب جانتے ہیں، ہاں جی، لیکن آپ ان کو یا کوئی عالم ان کو، کوئی اہل سنت کا عالم یا عوام ان کو، قاری صاحب، ان کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آئے میری بات کی؟ ہم ان کو یہ لوگ شور جو بتاتے ہیں نا کہ دیکھو جی عالم الغیب تو اللہ ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب ہیں؟ سمجھ آئی اعجاز صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب و شہادت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو تعریف کروں عالم الغیب و شہادت کی کیا ہے، آپ غور سے سنیے۔ عالم الغیب و شہادت وہ ہے جو ابتدا میں بغیر کسی کے بتائے کے غیب جانتا ہو، بغیر کسی کے بتائے کے، بغیر کسی کے دیے کے وہ غیب جانتا ہو، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ عالم الغیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب جانتے ہیں وہ کس کے دیے سے جانتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے سے، اللہ کی عطا سے۔ اور جو اللہ کی عطا سے، کسی کی عطا سے وہ جانتا ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب وہ ہے جو ابتدا میں بغیر کسی کے بتائے کے جو غیب جانتا ہو، وہ عالم الغیب ہے۔ اب بتائیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں، تو اب پھر جھوٹ بول کر الزام لگانا کہ سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، یہ کتنی بے وقوفی اور بے حیائی اور ڈھٹائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عزا و جلہ۔ عزا کا معنی عزت والا، جلہ کا معنی جلالت اور بزرگی والا۔ کبھی آپ نے سنا ہے ہم کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عزا و جلہ؟ کبھی سنا ہے؟ حالانکہ حضور عزت والے بھی ہیں، جلالت والے بھی ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا و جلہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب و شہادہ نہیں کہہ سکتے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو جو اب جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عالم الغیب کہتے ہیں، یہ اس کا بکواس ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں اور علماء نے آپ لکھا ہے صاف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عز و جل بھی نہیں کہہ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب و شہادہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عالم الغیب و شہادہ وہ ہے جو ابتدا سے جانتا ہو، اور ابتدا سے بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی دیے کے، بغیر کسی کی عطا کے کون جانتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں عالم الغیب و شہادہ، وہی عالم الغیب و شہادہ۔ اگر کوئی جاہل آدمی جو عقائد سے واقف نہیں ہے اگر وہ کہہ دے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کو کہے تو بالکل دلیل نہیں ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہے
کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ دوسرا آگے دوسری صفت جو ہے هو الرحمن، اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ رحیم ہے۔ رحیم کا معنی بھی رحم فرمانے والا، رحمان کا معنی بھی رحم فرمانے والا۔ لیکن عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ جس کے الفاظ زیادہ ہے اس کے معنی میں بھی زیادتی ہوگی، یہ عربی کی صفت ہے، اور کسی زبان میں یہ نہیں ہے۔ جس کے حروف زیادہ ہیں اس کا معنی بھی زیادہ ہوگا، جس کے حروف کم ہیں اس کا دوسرے سے معنی بھی کم ہوگا۔ اب رحمان میں کتنے حروف ہیں؟ 5، را، ہا، میم، الف، نون، کتنے ہیں؟ 5۔ اور رحیم میں کتنے ہیں؟ 4۔ معنی دونوں کا رحم فرمانے والا ہے، لیکن رحمان میں رحمت زیادہ ہوگی بنسبت رحیم کے۔ وہ کیسے ثابت کریں گے؟ فرمایا کہ رحمان، اللہ دنیا میں رحمان ہے کہ مومنوں کو بھی رزق دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، نہیں دیتا؟ کبھی کافروں کے پاس کسی کافر کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، کسی مومن کے پاس کم ہیں، کسی مومن کے پاس زیادہ ہے، کسی کافر کے پاس کم ہے۔ یعنی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے فیور کی ہے کہ مسلمان کو زیادہ نعمتیں دی ہیں، کافر کو کم دی ہیں، بلکہ کہیں گے جی دیکھ رو رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانے پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ علامہ اقبال کا قول ہے نا کہ یعنی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو یہ ہے رحمان، حروف زیادہ ہیں اس کی رحمت بھی زیادہ ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ آخرت میں رب کی صفت ظاہر ہوگی کہ صرف مسلمانوں پر رحم ہوگا، کافروں پر رحم نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی تیسری صفت ہے، رحمان دوسری صفت ہے، رحیم تیسری صفت ہے۔ میرے پاس تو وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری صفات کو بھی تفصیل ذکر کروں، کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا تو یہ صفات کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں جلدی جلدی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا بیان کرتا جاؤں۔ آگے آیت نمبر 23 میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر وہی کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہی ہے، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کی آگے جو ہے چوتھی صفت آگے الملک، اللہ جو ہے یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملکوت۔ جو ظاہری ملک ہوتا ہے جیسے یہ ظاہری دنیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملک۔ اور جو پوشیدہ ہے وہ ملکوت ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ملکوت۔ جیسے کہتے ہیں عالم ارواح، انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں تھا۔ یا عالم امر، عالم امر کا آپ کو نہیں پتہ؟ عالم امر وہ ہے جہاں سے احکام جاری ہوتے ہیں کہ کیا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو، عالم امر۔ تو یہ عالم امر ہو گیا، یا عالم ارواح ہو گیا، یا عالم جو ہے جو ہو گیا عالم انوار ہو گیا۔ جتنے بھی عالم ہیں 18,000 عالم ہیں، فرمایا کہ وہ ملکوت ہیں، اور جو ظاہر ہو وہ ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، ملک، اس ملک کا بھی اور عالم ملکوت کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے پاس 1 انچ بھی زمین نہیں ہے۔ آج دیکھو کہ پاکستان کو دیکھو نا، وہ افغانستان کے ساتھ جھگڑا کر رہا، کہتا ہے کہ نہیں یہ رستہ جا رہا ہے نا، اس سے آپ ادھر ہیں، آپ ادھر نہیں آ سکتے، یہ ہماری زمین ہے۔ ایران کے پاس جائیں تو بالکل ایسے لائن ہے، انڈیا پاکستان کو دیکھیں تو کہ لائن ہے کھینچی ہوئی ہے کہ اس سے آگے کوئی فوجی یا کوئی جانور گیا نہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا جو اس کو اڑا دیا۔ ہاں جی، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایون سمندروں میں دیکھ لیں، چائنا اور امریکہ کی اور ان لوگوں کی کیا لڑائی ہے کہ جی یہ سمندر جو ہے یہاں تک حد آپ کی ہے اور آگے حد ہماری ہے، تو آپ آگے نہیں آ سکتے۔ تو مجھے بتائیے کہ خدا کے پاس پھر کون سا ملک رہا ہے کوئی؟ ہاں جی، یہ شرک کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے ساری دنیا کا، اس کے پاس تو 1 انچ بھی زمین نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے دکھا دو، افریقہ میں، عرب میں، ایشیا میں، کہیں بھی دکھا دو۔ ہاں جی، لیکن وہ ذات ہے جو جس کو چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس کو چاہے اسے چھین لیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے طاقتور
ہاں جی، جو کل بادشاہ ہیں آج وہ کل سکندر ہیں آج اندر ہیں، ہاں جی، کل وزیر ہیں آج اسیر ہیں. یہ رب کی شان ہے. میرے رب تعالیٰ وہ مالک ہے. اصل مالک رب تعالیٰ جل شان هو المالک، وہ ملک کا بھی مالک ہے اور جو ہے اس ملکوت کا بھی، تمام عالموں کا وہ بادشاہ حقیقی ہے. بادشاہ حقیقی ہے. الملک القدوس، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی 5ویں صفت ہے. قدوس کا معنی کیا ہے؟ قدوس کا معنی ہے المنزہ فی کل نقص والطاہر من کل عیب، ہر عیب سے پاک اور ہر، جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے کہ وہ ہر اچھائی کو جمع کرنے والا، ہر برائی سے جو ہے نا بے عیب ہے. اسی طرح فرمایا المنزہ من کل نقص، اس کے کوئی ہر نقص سے وہ پاک ہے، کوئی نقص اس کی طرف نہیں آ سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی جس کے اندر کمزوری ہو کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور والطاہر من کل عیب، ہر عیب سے وہ پاک ہے. یہ ہے قدوس کا معنی. یعنی اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال، اپنے احکام اور اپنے اسماء میں وہ تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے. ہاں جی، کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کتنے نام ذکر کیے گئے، لیکن وہ رب تعالیٰ جل شانہ ہر قسم کی کمزوریوں سے وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. یعنی رب تعالیٰ جل شانہ جو ہے اس کو نہ تو اس کی ذات میں کوئی نقص ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی نقص ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی نقص ہے، نہ اس کے جو ہے اقوال میں کوئی نقص ہے. یعنی ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے. ہاں جی، اور اس کی مثالیں بھی ہیں، میں آپ کو ذکر کروں گا. تو یہ کتنے صفتیں ہو گئی رب تعالیٰ کی؟ 6 صفتیں ہو گئی. ہاں جی، عالم الغیب والشہادہ 1، ہاں جی، الرحمن 2، رحیم 3، الملک 4، اور لفظ اللہ پہلے اس کا ذاتی نام ہے نا، وہ اس کو 1 گنے. اور عالم الغیب 2 صفت ہوگی اس کی، رحمان 3 ہو گئی، رحیم 4 ہو گئی، مالک 5ویں ہو گئی، قدوس 6 ہو گئی. اور 7ویں آگے کیا ہے؟ السلام. رب تعالیٰ ذو سلامت ہے. سلام کا معنی ذو سلامت من النقائص، یہ بھی ہے کہ نقصوں سے پاک ہے، سلامت بھی ہے. یعنی ہر قسم کی خامیوں سے محفوظ ہے. یہ سلام کا معنی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی تکلیفوں سے سلامتی میں رکھنے والا ہے. اسلام کا دوسرا معنی بھی ہے. ایک تو یہ کہ ہر عیب سے، ہر قسم کی برائی سے رب تعالیٰ پاک ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے جو ہے نا تکلیفوں سے رب تعالیٰ بچانے والا ہے. ہاں جی، 7 صفتیں ہو گئی. 8ویں صفت ہے المومن. اللہ کون ہے؟ مومن ہے. اللہ کون ہے؟ مومن ہے. مومن جو ہے نا، اس کو جو ہے اس کا معنی جو ہے، مومن کا معنی ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بندوں کو عذاب سے امن دینے والا ہے. ہاں جی، ہاں جی، مومن کو بھی اس لیے مومن کہا جاتا ہے کہ وہ عذاب سے امن میں آ جاتا ہے ایمان لانے کے بعد. ہاں جی. اور دوسرا معنی ہے المصدق لرسلہ باظہار معجزاتہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کا، جب اس کے انبیاء معجزہ ظاہر کرتے ہیں، رب کو اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ میں اس معجزے کے پیچھے ہوں اور میری طرف سے یہ معجزہ آیا ہے، آپ مخلوق کو دکھاؤ اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ہاں جی. تو یہ کیا معنی ہے مومن کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے والا ہے، ایک معنی. دوسرا معنی کہ المصدق لرسلہ باظہار معجزاتہ، جب انبیاء اپنے معجزات ظاہر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے. ہاں جی. اور اپنے فرما بردار کو، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کو نفس کے مکر سے، شیطان کے مکر سے، اور دنیا میں رب تعالیٰ اس کو امن دیتا ہے، اور آخرت میں
جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. یہ مومن کا معنی ہے. اب جو ہے ایک اور معنی اس کا ہے, ہاں جی, وہ کیا ہے کہ مومن اللہ ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ آیا نا قرآن میں. اللہ کون ہے؟ میں آپ سے پوچھوں, آپ مومن ہے یا نہیں؟ ہاں جی, تو پھر آپ اللہ کے برابر ہو گئے. بھائی آپ بھی مومن, اللہ بھی مومن. کہتے ہیں نا جی کہ داتا صاحب کو داتا نہ کہو, کہتے ہیں نا, کیوں کہ جی اللہ داتا ہے. یہ تو آپ سنتے ہو نا کہ اللہ داتا صاحب کو, علی اجمیری کو داتا نہ کہو, کیونکہ داتا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جو اللہ ہے آپ داتا کو کہہ رہے ہو. تو آج میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ. آپ مومن ہیں, اللہ بھی مومن ہے, تو یا اللہ کو مومن نہ کہو یا اپنے آپ کو مومن نہ کہو. دونوں میں جب اللہ کے مومن ہونے کا انکار کرو گے تو کس کے منکر ہوگے؟ قرآن کے. کس کے منکر ہوگے؟ کیونکہ اللہ اپنے آپ کو مومن فرما رہا ہے اور تم اپنے آپ کو تم بھی مومن کہہ رہے ہو. یا تو یہ کہو کہ اللہ مومن نہیں ہے تو سیدھے ہاں جی دوسری لائن, دوسری طرف. اور اگر کہو کہ میں مومن نہیں ہوں تو پھر بھی آپ کہاں جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر دو معنی جمع ہو جائیں, اگر اللہ بھی مومن ہو اور آپ بھی مومن ہوں اور رسول اللہ بھی مومن ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کا مومن ہونا اور معنی میں ہے, بندے کا مومن ہونا اور معنی میں ہے, اور رسول اللہ کا مومن ہونا اور معنی. اگر ایک ہی معنی مانتے ہو تو آپ اللہ کے بھائی ہوئے. سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ بھی مومن آپ بھی مومن, تو اللہ کے بھائی ہوئے. آپ کہہ سکتے ہو ہم اللہ کے بھائی ہیں, الیاذ باللہ تعالیٰ من ہو. اب اگر اللہ کے آپ بھائی نہیں بن سکتے تو رسول اللہ مومن ہے, آپ ان کے بھائی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ معنی ایک ہے, اللہ بھی مومن ہے, تم بھی مومن ہے, اور رسول اللہ بھی مومن ہے. لیکن اللہ کے مومن ہونے کا اور مطلب ہے, رسول اللہ کے مومن ہونے کا اور مطلب ہے, اور تمہارا مومن ہونے کا اور مطلب ہے. دوسری بات کہ یہ کہنا کہ اللہ داتا ہے اور علی اجمیری بھی داتا ہے, تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کو داتا کہنا یہ آپ کی جہالت ہے. میں نے کہا نا کہ اللہ کے نام وہ ہیں جو اس نے قرآن میں اتارے. ابھی میں نے کہا نا اللہ کے نام وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا نام ہے. یہ داتا کا نام مجھے آپ دکھا دیں کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں کہ یہ اللہ کا نام ہے. ہاں جی, جب یہ اللہ کا نام نہیں ہے تو آپ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو یہ آپ کی جہالت ہے, اور یہ آپ اس سے واقف نہیں ہو کہ اللہ کے نام کی کیا تعریف ہے اور کس ناموں کو ہم اللہ کے نام کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نام توقیفیہ ہے. میں نے بار بار کہا توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہے جو قرآن میں ہوں یا حدیث میں ہوں. آپ قرآن میں آپ داتا کا نام دکھاؤ کہ اللہ کا نام ہے قرآن میں یا حدیث میں. ہاں جی, تو معلوم ہوا کہ جو ہے نا مومن یہاں امان بخشنے والا, اللہ کی طرف ہو تو امان بخشنے والا, یعنی دوزخ سے مسلمانوں کو قیامت کے دن امن دے گا. دنیا میں شیطان اور نفس سے امن دینے والا اس کو مومن کہتے ہیں, اور مومن بندے کی طرف نسبت ہو تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا. سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان معنوں میں بڑا فرق ہے. آگے فرمایا المحیمن, اللہ تعالیٰ محیمن ہے. محیمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نامی صفت ہے. محیمن کا معنی الشاہد, گواہ, یعنی اللہ تعالیٰ گواہ ہے. ہاں جی, جو گواہ یعنی دوسرا معنی ایک اس کا معنی گواہ ہے جس سے کوئی چیز غائب نہ ہو. تو اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. ایک یہ معنی ہے محیمن کا. دوسرا محیمن کا معنی ہے جو کسی کو خوف سے امن دے, جو کسی کو خوف سے. تو اللہ تعالیٰ محیمن ہے, اپنے بندوں کو وہ خوف سے امن دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی امن دے گا.
اب یہ مہیمن جو ہے نا، یہ اصل میں اس کا لفظ کیا تھے؟ صاحب تفسیر مظہری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ حامانہ یحمنو، حامانہ یحمنو سے ہے، حامانہ یحمنو مہیمنن اس کا اسم فاعل ہے۔ اور جو ہے نا باقی لوگوں نے جو اس کا ذکر کیا ہے انہیں امانہ یا امانو تو معامن جب ذکر کیا تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلا اور پہلے حمزے کو ہا سے بدلا تو مہیمن بن گیا۔ ہاں جی، تو یہ نہیں، ہم لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ کی اصل کیا ہے، امانہ یا امانو۔ ہاں جی، امانہ یا امانو ہو تو مہیمن بنانا بھی بڑا مشکل ہے، یعنی عربی گرامر ہے تو اللہ کا کلام، لیکن عربی گرامر کے تحت ہے کہ مہیمن کیسے بنا کہ معامن جو ہے، معامن دو حمزے ہیں، جو دوسرا حمزہ ہے اس کو یا سے بدلا اور پہلے حمزے کو ہا سے بدلا تو مہیمن بن گیا۔ اب اس کو جاننا بھی کتنا مشکل ہے، ہاں جی، ترجمہ تو دور کی بات رہی، لفظ کی اصل کو جاننا کتنا مشکل ہے کہ ہمانہ یا ہمانوں سے ہے یا آمانہ یا امانوں سے ہے۔ تو کیا مطلب؟ مہیمن اللہ تعالیٰ شاہد ہے، گواہ ہے۔ یہ کون سی صفت تھی آپ کی؟ 9 صفت تھی۔ آگے عزیز، رب تعالیٰ عزیز ہے۔ عزیز کا معنی زبردست، اتنا غالب کہ جس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو، یہ عزیز کا معنی ہے۔ یہ 10واں ہے۔ 11ویں صفت رب تعالیٰ کی جبار۔ جبار معنی پہلے، اس کا پہلا معنی، ایک معنی یہ ہے المصلح امور خلقہ المتصرف فیہم بما فیہ صلاحہم، یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کے معاملات کو درست فرمانے والا، اپنی مخلوق کے معاملات کو درست فرمانے والا۔ اور دوسرا معنی اس کا معنی جبر سے ہے، یعنی جیسے جو ہے نا جو لوگ یہ ہڈی ٹوٹ جائے نا، ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ہڈیوں والے کے پاس، یا ایسے سیانے کے پاس جاتے ہو جو ہڈیوں کو ٹھیک کرتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہڈی کو پہلے اس کو برابر کرتا ہے، جو ٹوٹی اس کو جوڑتا ہے، پھر اوپر پٹی باندھتا ہے، تو یہ معنی ہے جبر کا۔ ہاں جی، تو وہ ہڈی کی اصلاح کرتا ہے نا، ہڈی کو اصلاح کر کے اوپر پٹی باندھ کر ہڈی کو درست کرتا ہے، یہ معنی ہے جابرہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ جبار ہے، اسم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ مخلوق کے معاملات جو ہڈی کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرماتا، اس کو درست فرماتا۔ جیسے کہتے ہیں جبرت العظم فجبرہ، ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے اس کو درست کیا اور پھر میں اس پر پٹی باندھی میں نے اس نے۔ ہاں جی، حکیم کہتے ہیں۔ تیسرا معنی اس کا کیا؟ الذی لا نطق سطوۃ۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس کی قدرت کو، جس کی شان کو، جس کی عظمت کو کوئی آدمی جو ہے نا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بڑی شان۔ اب جبر کتنا، جبار جو ہے یہ کتنا سخت معنی ہے، جبر کرنے والا، قہر کرنے والا، قہار اور جبار جو ہے۔ ہاں جی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العظیم، کیا معنی کہ وہ اتنا عظیم بادشاہ ہے رب تعالیٰ جبار کہ اس کے جبر اور قہر کے سامنے کوئی آدمی آنکھ اٹھا نہیں سکتا۔ جیسے قیامت کے دن آیا نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا میں بادشاہ بننے والوں، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بڑی بڑی ریاستوں کے بادشاہ بننے والوں، آج کس کی بادشاہ یہ بتاؤ ذرا کھڑے ہو کر۔ تو کوئی نہیں بولے گا، بالکل سناٹا چاہے گا۔ تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس قہار کی بادشاہی۔ یہ قہار کا لفظ بولا اس نے۔ اسی طرح جبار بھی اسی کے معنی میں تقریباً آتا ہے کہ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ جب اپنے وہ جلال میں ہو تو کسی کی جرت نہیں کہ آنکھ اٹھا کر جواب دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ یہ 11ویں صفت ہے۔ 12ویں صفت فرمایا وہ متکبر ہے۔ متکبر، اللہ متکبر ہے۔ بندہ کیا سوچے گا، یار اللہ کو متکبر کہہ رہے ہو؟ ہاں جی، بندے کے لیے متکبر ہونا اس کی بری صفت ہے۔ یہ بندہ کہے کہ میں بڑا متکبر ہوں،
یہ اس کی بڑی ذلیل صفت ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ بڑی عزت والی صفت ہے، وہ متکبر ہے۔ متکبر کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح آتا ہے نا کہ تبارک و تعالی، اس کی ذات بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے، ہاں جی، سب سے اونچا ہے، ہاں جی، کبریائی کا لفظ آتا ہے، ہاں جی، کبیر کا لفظ آتا ہے، تو یہ اسی تکبر کا جو ہے نا اسی معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے، تو کبریائی اس کو سجتی ہے۔ وہ فرماتا نا، حدیث پاک آتی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے۔ تکبر یعنی بڑا ہونا، عظیم ہونا، کبریائی میری چادر ہے، خبردار اگر کوئی اس چادر کو پہنے، یعنی جو اس کی کبریائی کا مقابلہ کرے اور کہے میں بھی، میری چادر کبریائی ہے اور میں بڑا ہوں، رب تعالیٰ اس کو ذلیل فرماتا ہے۔ اس لیے بندے کی کمال صفت کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ بندے کی عاجز ہونا، انکسار کرنا، اپنے آپ کو نیچا دکھانا، یہ بندے کا کمال ہے۔ اور رب تعالیٰ کا کمال کیا ہے؟ متکبر ہونا، اس کی کبریائی ہونا، کہ وہ عظیم ذات ہے اس کی، ہاں جی۔ تو فرمایا تکبر بندے کے لیے عیب ہے، رب کے لیے صفت کمال ہے۔ اور بندے کا کمال کیا ہے کہ وہ اپنے آپ عاجزی۔ ہاں، اگر بندہ کوئی ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو وہ کس لیے کہتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس معنی میں آپ اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی سواری رکھ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا، امام مالک جو تھے وہ لباس پہنتے تھے جو عدن سے بنتا تھا۔ یمن میں جو عدن شہر ہے، وہاں کا کپڑا بڑا مشہور تھا۔ یا اسی طرح آپ ان شہروں کے کپڑے پہنتے تھے جو بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ اور بڑے قیمتی ہوتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا امیر ہو، اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ افورڈ کر سکتا ہو، اور وہ نکما لباس پہنے، تو مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر اس میں ہے کہ جب رب نے دیا ہے تو اس کو دکھاؤ کہ اے اللہ، میں تیرے دیے ہوئے مال سے یہ میں لباس پہنا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ اس کو مال و دولت دے اور وہ جو ہے پھر بھی اس کا اظہار نہ کرے، تو وہ ناشکرا ہے۔ تو اللہ کا شکر اس پہ ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھی سواری رکھے اور اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، تکبر اس کے قریب تک نہ آئے۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا اللہ کی نعمتوں پر ظاہر کرنا کسی چیز کا، اچھے لباس کا، اچھے کھانے کا، اچھی سواری کا، یہ فرمایا اللہ کے شکر کے لیے کرے تو یہ اچھا ہے۔ یہ المتکبر جو تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی 12ویں صفت ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور نئے نئے نام رکھتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ ان سے، یہ سبحان جو ہے نا، یہ اللہ کا نام ہے سبحان، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ بڑا عظیم ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے جو بندے اس کی طرف شرک کی طرف نسبت کرتے ہیں یا اس کی کمزوری دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفتیں تھیں جو ان 2 آیات میں مذکور ہوئی ہیں، ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، اور سبحان ہے، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آخری آیت سورۃ حشر کی، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ وہی ہے اللہ جو خالق ہے، ہاں جی، بنانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 14ویں صفت ہے ان 3 آیات میں، ہاں جی، وہ خالق ہے۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، ہاں جی، لیکن خالق کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی خالق کا ہے اندازہ کرنے والا، اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ بندوں کو ظاہری شکل بخشنے والا۔ اب یہ جو سب لوگ بیٹھے ہیں،
ہاں جی، یا جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ان کو ظاہری صورت بخشی ہے. ہاں جی، تو یہ اللہ کا بات، یعنی وہ جب ارادہ فرمانا اس کا اور پھر بندوں کا پیدا کرنا، ہاں جی، اس کو شکل و صورت دینا، اور ایسی شکل و صورت دینا کہ جو اور کوئی نہیں دے سکتا. آپ دنیا میں چلے جائیں، آپ کو انسانوں کی تعداد کا پتہ ہے کتنے ہیں؟ آپ گن سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں گن سکتے. آپ دیکھ لیں کہ 1 مربع فٹ چہرہ انسان کا ہے، اتنا ہی ہے نا. اس میں آپ ملین ٹریلین بلین لوگ اکٹھے کر لیں، اس 1 فٹ کے مربع فٹ میں ایک انسان دوسرے سے نہیں ملتا، یا ملتا ہے. یعنی چیزیں وہی ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، ناک بھی 1 ہے، ہونٹ بھی 2 ہیں، رخسار بھی ہے، پیشانی بھی ہے، ہاں جی، اور اس کی چن بھی ہے. لیکن اس 1 مربع فٹ میں بلینز آف چہرے ملا لیں، ایک کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو وہ خالق ہے، وہ اس نے ایسا پیدا کیا. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جس نے یہ شطرنج بنایا ہے نا، ہم نے تو کبھی کھیلا نہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے روایت آپ کو سنا رہے ہیں کہ شطرنج کی چال ایسی ہے کہ جب کھیلنے والا کھیلتا ہے ہر دفعہ نئی چال آتی ہے. تو یہ موجد کا کتنا بڑا کمال ہے، اللہ نے عقل دیا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ وہ کتنا بڑا ہے، گز بائی گز ہوگا نا جو شطرنج ہے. فرمایا میرے رب نے 1 فٹ کے اندر، مربع فٹ کے اندر چہرہ بنایا ہے، آپ کتنے انسان لے آئیں، ایک چہرے کے ساتھ دوسرا نہیں ملتا ہے یا نہیں. تو رب تعالیٰ خالق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی 14ویں صفت ہے. اب فرمایا خالق کا ایک معنی یہ ہے کہ جب کسی کا ارادہ فرماتا ہے نا پیدا کرنے کا تو اس کو وجود میں لاتا ہے. ہاں جی، اور جب اس کو پھر مخصوص صورت دے دیتا ہے. آپ کی صورت اور ہے، میری اور ہے، زید کی اور بکر کی اور ہے. یعنی ایک ارادہ فرماتا ہے کسی کو پیدا کرنے کا، پھر جب اس کو صورت میں لاتا ہے تو اس کو ایسی صورت دیتا ہے جو دوسرے سے نہ ملتی ہو. یہ رب تعالیٰ خالق ہے، یہ اس کی 14ویں صفت ہے. 15ویں صفت فرمایا وہ باری ہے. بارے، بے الف را اور آگے حمزہ یا کے اوپر باری او. تو باریوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی خالق کا معنی تھا اندازہ لگانے والا، اور باری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پھر عملی جامہ پہنانے والا. کہ ارادہ فرمایا بندے کو پیدا کرنے کا تو پھر اس کو پیدا کر دیا، یہ باری ہو گیا. یعنی اس کو وجود میں لایا رب تعالیٰ، اور ہر چیز کا منصوبہ بنا کر پھر اس کو تجویز کرنا. ہاں جی، اس کو نیست سے ہست کرنا، ثانی اور موجد، یہ جو ہے نا معنی ہے باری کا، کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باری ہے. باری جو ہے یہ 15ویں صفت ہے رب تعالیٰ کی. آگے فرمایا المصور، تصویر بنانے والا. ہاں جی، یہ رب کی صفت ہے. سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں، ہاں جی، ارحام میں، رحم میں، ووم میں، مادر کے ووم میں، وہ جیسے چاہتا ہے بچے کی صورت بناتا ہے. ہاں جی، اب دیکھو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. ہاں جی، وہ پیٹ میں رب تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے بچے کی تصویر بناتا ہے. یہ رب تعالیٰ جل شانہ کی صفت ہے. اب اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ 1 فٹ جو ہے مربع فٹ کا چہرہ ہے، اور اس میں دیکھ لیں کہ کتنی وہ تبدیلی اس میں لاتا ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے خالق فرمایا کہ ارادہ کرتا ہے، آگے باری فرمایا کہ پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے، نیز سے ہنس کرتا ہے. پھر آگے ہنس کرنے کے بعد مصور فرمایا کہ باری کا تعلق ذات کے ساتھ ہے، مصور کا تعلق صفت کے ساتھ ہے. پھر اس کی تصویر بناتا ہے، شکل بنا کر رب تعالیٰ ایک انسان کو کامل مکمل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ 16 صفات جو ہیں یہاں تک آ چکی ہیں. آگے فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام بڑے خوبصورت ہیں. یہ اس کی
17ویں صفت ہے کہ اللہ کے نام بہت خوبصورت ہیں. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے نام اتنے خوبصورت ہیں کہ جو اس نے خود چنے ہیں، خود قرآن میں نازل کیے ہیں، یا اپنے نبیوں کو کہا ہے کہ میرے یہ نام جو ہے نا آپ ان کا اعلان کرو. تو کوئی بھی مخلوق، ہندو، مسلمان، کافر، عیسائی، جتنے بھی ان کے رکھے ہوئے نام ہیں وہ اللہ کے نام نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. گاڈ جیسے ہے، پربھو جیسے ہے، رام جیسے ہے، یا یہ جو کیا نام ان کو بولتے ہیں، بھگوان ہے، سیور ہے، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ خوبصورت نہیں ہے. اللہ کے نام سارے خوبصورت ہیں. فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے نام بہت خوبصورت ہیں، اور ان میں ایک نام اللہ کا ذاتی ہے جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، اللہ، اور باقی نام اللہ کے صفاتی ہیں. اور صفاتی ناموں میں بھی پھر جو ہے نا، اگر آپ داتا صاحب کی آپ نے کبھی پڑھی ہو کشف المحجوب، کچھ اللہ کی صفات واجبہ ہے جو ذاتی صفات ہیں، ہاں جی، کچھ صفات سلبیہ ہیں، ہاں جی، کچھ صفات فعلیہ ہیں. تو ہر صفت کے ساتھ جو ہے نا اس کا مختلف حکم ہے. جیسا علم ہے یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، حیات ہے یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یا سمیع ہونا، سننا، سمیع اللہ کی ذاتی صفت ہے، بصیر ہونا یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. ان کا حکم اور ہے. یہ 8 صفات ہیں جو اعلیٰ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ذکر کی ہیں، اور بھی علماء نے ذکر کی. 8 صفات یہ وہ ہے جن کے ساتھ آپ عبد لگاتے ہیں. عبد السمیع، عبد البصیر، عبداللہ، عبد العلیم، ہاں جی، ان کو بغیر عبد کے آپ نہیں رکھ سکتے نام. کچھ اللہ کی صفات ہیں جو سلبیہ ہیں، مثلا جس میں جو ہے نا نیگیٹو معنی آتا ہے. کیا معنی؟ اللہ سوتا یا نہیں؟ تو نہیں کا معنی آیا نا، نیگیٹو معنی آیا. اللہ سوتا نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ جاہل نہیں. یہ جتنے بھی ہیں نا، اللہ ممکن نہیں، واجب ہے. تو یہ جن کے اندر نہیں آتا اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں، نیگیٹو صفات. پھر اللہ کی کوئی صفات ہے جو فعلیہ ہیں. رازق، اللہ رازق ہے نا، یہ کم ہے اس کا، یہ کام ہے جو دینے والا ہے. اللہ خالق ہے، ہاں جی، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ موت دینے والا ہے، ہاں جی. یہ سارے نام صفات فعلیہ ہے. تو اللہ کی صفات کا جاننا ہی اتنا مشکل ہے کہ جب آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا. ہاں جی، ایک عالم تشریف لائے یہاں، تو ان کا میرے ساتھ تعارف ہو گیا. پہلے میں کون ہوں، وہ کون ہے. بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ. تقریر کی اور ان کو کس نے کہا تھا کہ میلاد النبی کے موقع پر آپ اللہ کی صفات میں پڑھ جاؤ. اس نے 8 صفات شروع کی اور 8 پوری نہ بیان کر سکا بیچارہ. یہ اتنا مشکل معنی ہے کہ آپ کو اللہ کی صفات ازلیہ، اللہ کی صفات فعلیہ، اللہ کی صفات سلبیہ، اللہ کی صفات ذاتیہ، اور جو ہے نا اس کو آپ بیان کریں، ایک ایک کی تفصیل بیان کریں. ہاں جی، جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کو واحد کہنا اور اللہ کو احد کہنا، اس کا کوئی فرق بیان کرے کہ اللہ کو واحد کہنا صحیح ہے یا اللہ کو احد کہنا صحیح ہے. حالانکہ دونوں قرآن میں آئے ہیں. قل هو اللہ احد. احد کا معنی اور ہے، معنی وہی کیا کرتے ہیں، اللہ ایک ہے. اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کا معنی بھی ایک کرتے ہیں، لیکن واحد اور ہے، احد اور ہے، اس میں فرق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات وہ چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو کیا فرمایا، اللہ کے اسماء بڑے خوبصورت ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی 18ویں صفت ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. اب یہ تسبیح کون سی، پھر علماء کے اس میں اختلاف ہے، امام رازی کا اور دوسرے علماء کا، کہ یہ تسبیح حالی ہے یا قولی ہے. یعنی ہر مخلوق اللہ کی اپنی زبان سے تسبیح بیان کرتی ہے، بولتی ہے،
یا وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے اپنی تسبیح بیان کر رہی ہے حالت کے طور پر؟ بعض علماء، امام رازی نے لکھا کہ تسبیح حالی ہے، لیکن تسبیح قولی ہے، جو قرآن فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی ہر شے جو ہے تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ بولتی ہے لیکن تم ان کی زبان کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہاں جی، لیکن اگر آپ سورت حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ 19ویں پارے کا پڑھیں، اس میں مفسرین نے بہت سارے پرندوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں پرندہ کیا کہتا ہے، فلاں پرندہ کیا کہتا ہے، فلاں پرندہ کیا کہتا ہے، فلاں پرندہ کیا کہتا ہے۔ ان کے وہ جو بولنا ہے نا، اس کو اللہ کی تسبیح لفظوں میں بیان کیا انہوں نے کہ یہ پرندہ یہ کہتا ہے۔ تو یہ تسبیح قولی، فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ 18 نامہ ہو گیا کہ وَهُوَ 19واں ہو گیا کہ وَهُوَ العزیز، وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ بہت غالب ہے۔ کیوں؟ وہ اتنا غالب ہے، قوت والا ہے، حقیقی عزت اور غلبہ اسی کے پاس ہے۔ ہاں جی، اور اس کی عطا سے اللہ مخلوق کو بھی عزت دیتا ہے۔ اصل حقیقی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور دی ہوئی عزت کس کے پاس ہے؟ رسولوں کے پاس اور مومنوں کے پاس۔ قرآن فرماتا ہے نا سورۃ منافقون میں، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے تو ذاتی عزت ہو گئی، اور مومنوں کے لیے اور انبیاء کے لیے جو اس نے عطا فرمائی ہے ان کے لیے عزت ہو گئی، کفار کے لیے عزت نہیں ہے۔ حکیم، یہ 20ویں صفت ہے رب تعالیٰ کی جو ان 3 آیتوں میں آئی ہے۔ فرمایا اللہ حکیم ہے، یعنی صاحب حکمت ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب ہمیں اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس میں حکمت ضرور ہے۔ آپ دیکھ رہے یہ جو گدھ ہے، وولچر، یہ کتنی مطلب بدبودار چیزیں کھاتا ہے، لیکن اگر گدھا گاؤں میں مر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، یعنی ان کو ایسی قوت شامہ سونگھنے والی دی ہے، یہ ہزاروں میل دور رہتے ہیں، اور لیکن آن واحد میں یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں تو ایک دن میں وہ ایسی صفائی کر جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا، اور بدبودار چیزیں کھا کر وہ اپنا نشے سے اپنا کھا کے آرام سے جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، اور آپ کے لیے وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن نہیں، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ ساری چیزوں کو کھا پی جائیں گے، اور اب جو ہے مسلمانوں کی طرف وہ توجہ کریں گے، مخلوق کی طرف، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، تو ان کی گردن میں ایک بیماری پیدا ہوگی جس سے یہ سارے مر جائیں گے، یاجوج ماجوج، اور زمین ان کے وجود سے بھر جائے گی۔ اب ان کی بدبو اتنی پیدا ہوگی، جب ظاہر اتنی مخلوق مرے گی تو کتنی بدبو ہوگی، تو اس کا انتظام کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ ان کو وولچر کو بھیجے گا، یہ بڑے بڑے اونٹ جیسے ان کے قد ہوں گے، اور یہ آئیں گے اور ان کو اٹھا کر کھا کر یہ چلے جائیں گے۔ اب ان کا خون اور ان کا جو ہے وہ بدبو رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنی بارش بھیجے گا جس سے ساری صفائی ہو کر زمین پاک اور صاف ہو جائے گی۔ تو اللہ حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کو سکھانے والے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کو سکھانے والے۔ یہ تھی سورت حشر، ختم ہوئی آج۔ 3 رکوعوں والی یا اس سے زیادہ رکوعوں والی صورتیں ختم ہو گئی۔ اب آگے جو سورت 60 نمبر ہے ممتحنہ، یہاں سے 2 رکوعوں والی شروع ہوگی۔ آگے کوئی صورت ایسی نہیں آئے گی جس کے 3 رکوع ہوں یا زیادہ ہوں، اب 2 رکوعوں والی آئے گی، اور پھر زندگی رہی تو پھر وہ ختم ہوں گی، پھر آگے 1 رکوع والی صورت آئے گی۔ ہاں جی، تو آلموسٹ 2.5 پارے رہ گئے۔ رب تعالیٰ نے زندگی دی اگر
اور قسمت نے اگر ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز یہ پورا قرآن مجید کا درس ہوگا، اور اگر پہلے لکھا ہے تو پھر جیسے اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مختصر سی تفسیر کو رب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی کوتاہی ہوئی ہے تو رب تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ جو اس کو پسند ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمزوری ہوئی ہے، انسانوں سے جیسی ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس سے معاف فرمائے۔